اس کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں. جو جب شبہ ڈالا جاتا ہے تو وہ یوں ڈالا جاتا ہے, وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی وسیلہ مانتے تھے, وہ بھی کہتے تھے ہمارے بت ہمارے لیے کچھ خدا کرتے ہیں. اور آج کے مسلمان تو وہ نہیں کہتے, یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. اگر ان کی کتب کو دیکھا جائے, تقاریر کو سنا جائے, تو وہ کہتے ہیں اس زمانے کے مشرک اور آج کے مشرک, نعوذ باللہ, یہ کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس زمانے کے مشرک اور آج کے مسلمان, یہ تو میں کہہ رہا ہوں, وہاں ایسا نہیں ہے. اس زمانے کے مشرک اور آج کے مشرک, تمام کتابوں میں ایسا لکھا ہے. وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے وہ کرتے ہیں, آج کے مشرک بھی یہ کہتے ہیں ہمارے لیے انبیاء اور اولیاء اور صالحین سارا کچھ کرتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ مشابہت, یہ سملیرٹی اس طرح سے اسٹیبلش کر دی جاتی ہے. اب میں دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ یہ سملیرٹی نہیں بنتی قرآن کی صورت میں. قرآن کے حساب سے یہ سملیرٹی باطل ہے اور کفر ہے کہ مسلمانوں کو کافر کہا جائے, مسلمانوں کو مشرک کہا جائے. سب سے پہلے تو میں یہ بات وضاحت کر دوں کہ ہم مسلمان انبیاء اولیاء کو یہ قطعی طور پر نہیں مانتے کہ ان کے اندر کوئی ذاتی طاقت یا ذاتی تصرف یا ذاتی تاثیر ہے, نہیں, بلکہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کو کچھ عطا فرماتا ہے, اس کا اظہار ان سے ہوتا ہے. صالحین کو اللہ اپنی عطا سے عطا فرماتا ہے اور اس کا اظہار ان سے ہوتا ہے. جب ان کا اظہار ان سے ہوتا ہے تو ہم ان کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہاں میں ایک اصولی بات بتا دوں آپ کو. سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ تو تمہیں پیدا فرمانے والا ہے اور تم جو فعل کرتے ہو, جو کام کرتے ہو, اس کا اظہار تم سے ہوتا ہے. عطا اللہ کی ہوتی ہے, وہ ظاہر ہوتی ہے انبیاء اور اولیاء کے ذریعے سے, اس لیے ہم اس کو منسوب کر دیتے ہیں مجازن ان کی طرف, چونکہ اس کا اظہار ان سے ہوتا ہے, لیکن در حقیقت اس کا فاعل حقیقی کرنے والا اللہ ہی ہوتا ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں یہ فلاں نبی نے کیا یا فلاں صالح نے کیا یا ہمیں فلاں صالح نے یہ عطا کیا, تو اس کا معنی مجازن ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عطا فرمایا. اور یہ قرآن کریم میں نے اس کے اوپر ایک مفصل لیکچر پیچھے دے دیا ہے, وہ تمام آیات میں نے پڑھ کر بتا دی تھی, لیکن آج اس کنسپٹ کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے چند آیات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ کرتا ہوں. اس سے پہلے یہ میں وضاحت کر دوں کہ ہم چیزوں کی نسبت جب کرتے ہیں مخلوق کی طرف, مخلوق سے مراد انبیاء اور اولیاء اور صالحین ہیں, تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا نظام جو ہے وہ اسباب کے اوپر رکھا ہے, سبب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کا اظہار فرماتا ہے. قرآن کی آیات سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی, ایمان عطا فرمایا. تو ایمان کا ذریعہ اور سبب کون بنا؟ سبب بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے, تو یہ مجازی معنی ہوتا ہے کہ ہدایت در حقیقت دینے والا اللہ ہے, لیکن وہ ہدایت کا ذریعہ اور سبب اور واسطہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سورہ شورا کے بالکل آخر میں ایک طویل آیت ہے, اس کا آخری الفاظ یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, بے شک تو ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف. اب اللہ حضور کو کہہ رہا ہے, ایک آپ سورہ قصص میں آتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, جسے تو چاہے وہ ہدایت پر نہیں آئے گا, جسے اللہ چاہے وہ ہدایت پر آئے گا. اور سورہ شورا میں ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, تو ہدایت دینے والا ہے. اب یہاں دو آیتوں کا ظاہراً تو آپس میں ٹکراؤ ہے, لیکن ٹکراؤ نہیں. جہاں اللہ فرماتا ہے میں ہدایت دینے والا ہوں, وہاں اس کا حقیقی معنی ہے کہ کسی کے اندر ہدایت قبول کرنے کی ابیلٹی, طاقت پیدا کرنا رب کا کام ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, لیکن جب اس کو ہدایت دیتا ہوں اے میرے حبیب, تو ذریعہ اسے تجھے بناتا ہوں. اب جب ہم کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی, تو وہ حقیقی معنی نہیں, مجازی معنی سبب کی طرف نسبت کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سبب بول کر مراد مسبب لینا, اور مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی نام سبب کا لیا لیکن مراد اس سے مسبب ہے, نام اس فعل کا لیا جس کے ذریعے سے وہ فعل واقع ہوا ہے, لیکن مراد اس سے فاعل حقیقی ہے. اب قرآن کریم کی آیات سے پہلے میں نے آپ کو یہ بات ایک سمجھائی, اس کے ساتھ ایک دو مثالیں اور دے دوں. ہم پیاسے ہوتے ہیں, پیاس بجھانے والا اللہ, لیکن واسطہ, ذریعہ اور سبب کیا ہے؟ پانی. ہم بھوکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں فوڈ عطا فرمایا, کھانا, بھوک ختم ہو گئی کھانے سے, بھوک ختم اللہ نے کی ہے, پیاس ختم اللہ نے کی ہے, مگر ذریعہ کیا بنا؟ کھانا اور پینا, جو بھی مشروبات ہوں وہ اس کا ذریعہ بن گیا.
اسی طرح ہم پیدا ہوئے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سبب کیا ہے؟ ماں اور باپ۔ زمین سے نباتات اگتے ہیں، وہ پکتے ہیں، وہ اگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان کا ذریعہ اور سبب کیا ہے؟ زمین ہے، انسان ہے اور سورج کی شعاعیں ہیں، یہ سارے ذریعے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ، رسول اور صالحین نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا معنی حقیقی نہیں ہوتا، اس کا معنی سبب کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں، مجازی ہوتا ہے کہ دینے والا تو رب کی ذات ہے، لیکن اللہ نے انبیاء اور صالحین کو اس کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اب میں قرآن کریم سے اس کی چند آپ کو مثال دے دوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بس ایمان والے تو ایسے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں۔ اچھا، ان کے قلوب کو وجد آ جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے قلوب کو وجد آ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کو سنتے ہیں۔ میری جو ٹاپک ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کی فضیلت نہیں ہے، اس لیے میں اپنی بات پر چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک تو ایمان والوں کی حالت یہ ہے کہ ذکر کے وقت ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں۔ وجد میں اپنی طرف سے وہ اپنا وجدانی ترجمہ کر رہا ہوں، وہ اس کی تائید دوسری آیات سے ہوتی ہے، اس وقت وہ بحث نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا، تو وہ جو آیتیں ہیں زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، آیاتہ زادتہم ایمانا، وہ جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ ایمان کو زیادہ کرنا، ایمان کے اندر حلاوت کو پیدا کرنا، ایمان کے اندر لذت کو پیدا کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، وہ ہے جو ایمان کو زیادہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آیاتو زادتہم ایمانا، آیتیں ان کے ایمان کو زیادہ کرتی ہیں۔ اب جو آیتوں کی طرف نسبت کی گئی ہے، اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا کہ اللہ زیادہ کرتا ہے، نہیں، آیتیں زیادہ کرتی ہیں۔ جس طرح ایمان کی زیادتی کی آیتوں کی طرف نسبت جائز ہے، اسی طرح اللہ اور صالحین کی طرف دینے کی، لینے کی، عطا کرنے کی نسبتیں اسی طرح جائز ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آیتوں کی طرف ایمان کو بڑھانے کی نسبت کی ہے۔